میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہو پرایا ہو، اپنی برادری کا ہو فلانی برادری کا ہو، اپنے مذہب کا ہو دوسرے مذہب کا ہو، اپنے مسلک کا ہو دوسرے مسلک کا ہو، کالا ہو گورا ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر ایک سے محبت کرنا یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ ہر ایک سے محبت کرنا رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی گواہی دوں، بڑی گواہی، میں اس عورت کی گواہی دینے لگا ہوں کہ جب بھی جبریل آسمانوں سے وحی لے کے آتے تھے نا، اس عورت کے لیے اللہ کا سلام لے کے آتے تھے۔ اب آج اس عورت کی گواہی دلانے لگا ہوں۔ جب رسول پاک غار حصا سے ڈرے ہوئے کب کپاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ امی خدیجہ نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ امی نے حضور کو تسلی کن لفظوں سے دی، وہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، نبی پاک کی سیرت کا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ حضور کے بارے میں امی نے فرمایا کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ قسمیں تو انہوں ترجمہ اندہ ہوئے نا تسی تڑپ جاؤ کہ امی خدیجہ نے کی فرمایا۔ امی فرماتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ انک لتصل الرحم، جو رشتہ دار آپ سے کٹنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ وتحمل اللہ، جس کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو کما نہیں سکتا دیہڑی لگا کے مزدوری کر کے کما کے رات کو راشن اس کے گھر پہنچاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ہر سچ کا ساتھ آپ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع حضور نے محبت کا پیغام دیا۔ محبت گئی ہوں جس نے دریا بہائے، محبت گئی ہوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جاؤ اور جواہر لوٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، توجہ کرنا توجہ، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا جس نے درد اسے بھی دعا دی، دیا جس نے درد اسے بھی۔ یہ آپ کی اور میرے نبی کی صفت ہے، یہ سیرت ہے، یہ سبق ہے۔ یہاں ہم نفرتیں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلک اہل سنت کا نہیں ہے، یہ مسلک اہل حدیث کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ہمارے صوبے کا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے۔ یہاں عصبیت ہے، فرقہ واریت ہے، برادری ازم ہے، برادریوں کی پوجا کی جا رہی ہے، مسلکوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ تیرے اور میرے آقا کی سیرت کیا ہے؟ ایک یہودی بچہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تیمارداری کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، حضور اس کے سرانے کھڑے ہو کے نا مسکرا کے کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تسی نہیں کہنا، پھر کہو قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تو باپ کیا کہتا ہے؟ اطع محمدہ،
تیرے ساتھ اتنا پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت سے تیرے پاس آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہہ دے۔ بچے نے جب پڑھا نا لا الہ الا اللہ، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا مولا تیرا شکر ہے تو میں محمد کی وجہ سے ایک یہودی کو جہنم سے بچا کے جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ کے اور میرے آقا ہیں جو یہودیوں کا بھی پتہ لینے، ہم اپنے سکے بھائی کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، اپنے سکے چچا زاد بھائی کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، اپنے کزن کی تیمارداری کے لیے پتہ چلتا ہے، ایک کال نہیں کر سکتے، ایک کال۔ اتنی دل میں نفرت اور قدورت بھر کے رکھی ہے نہ بھائی۔ دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، نفرتوں سے قدورتوں سے دل کو صاف کرو۔ ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اگر پھر بھی آج بھی ہمارا دل اسی طرح بھرا رہا، جنت میں کیسے جائیں گے؟ مالک نے تو قرآن میں کہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دل میں جتنی نفرت ہے، جتنا بغض ہے، کینہ ہے، وَنَزَعْنَا ہم چھین لیں گے۔ اللہ فرماتے اخواناً، یہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اخواناً، جیسے یہ بھائی بھائی ہیں۔